مشہور صحافی اور فلم ساز علی سفیان افاقی بتاتے ہیں کہ یہ 1960 کی دہائی کے اوائل کی بات ہے، جب ڈھاکہ سے ایک اسکول کے فنڈ ریزنگ پروگرام کے لیے میڈم نور جہاں کو شرکت کی دعوت موصول ہوئی۔ میڈم نور جہاں اس نوعیت کے پروگراموں میں شرکت کرنے سے گریز کرتی تھیں اور عام طور پر موسیقی کے فنکشنز میں حصہ نہیں لیتی تھیں، مگر یہاں معاملہ مشرقی پاکستان کا بھی تھا اور ایک اسکول کے فنڈ ریزنگ کا بھی۔ چنانچہ میڈم نور جہاں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کے ڈھاکہ جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میڈم نور جہاں کے ساتھ ڈھاکہ جانے والوں میں اعجاز، نیلو، رتن کمار اور علی سفیان افاقی شامل تھے۔ ہوٹل میں ریہرسل کا سلسلہ جاری تھا۔ ہوٹل کا تمام سٹاف میڈم نور جہاں کو اپنے درمیان پا کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ مینیجر سے لے کر ویٹرز تک سب فرش راہ تھے۔ باورچی بھی اپنا ہنر آزما رہے تھے۔ نور جہاں اچھے کھانوں کی شوقین تھیں، انہیں ہوٹل کا کھانا بہت پسند آیا اور انہوں نے باورچی کو بلا کر داد و تحسین سے نوازا اور نقد انعام بھی دیا۔ باورچی نے موقع غنیمت جان کر اور ہاتھ جوڑ کر میڈم سے کہا کہ مجھے آپ کے گیت بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کا گانا سننے کی دل میں بڑی آرزو ہے۔ نور جہاں نے کہا تو پھر آپ بھی کل گانا سننے کے لیے وہاں آ جانا۔ باورچی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میڈم جی، ادھر تو بہت زیادہ پیسوں کا ٹکٹ ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، میری گھر والی کو بھی بہت شوق ہے آپ کا گانا سننے کا۔ میڈم کا دریائے سخاوت اس وقت جوش میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، کل رات کو کھانے کے بعد ہم آپ سب کو گانا سنائیں گے، آپ سب کے بیوی بچوں کو بھی، ٹھیک ہے نا؟ بابا جی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ ہم سب کو ادھر گانا سنائیں گے میڈم؟ ہاں یہ وعدہ ہے آپ سے، کل رات کھانے کے بعد آپ سب لوگ تیار رہنا۔ بالکل ٹھیک ہے میڈم جی۔ ہال میں موجود عملے کے تمام لوگ جیسے خوابوں کے جزیرے میں پہنچ گئے۔ شام کے وقت نور جہاں کا پروگرام ڈھاکہ کے ایک بہت بڑے سینما گھر میں پیش کیا گیا۔ مہنگے ٹکٹوں کے باوجود لوگ ہال کے اندر کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ جنہیں ٹکٹ نہ مل سکا وہ سینما گھر کے باہر پارک میں اکٹھے ہو گئے۔ منتظمین نے ان شائقین کے لیے سینما کے باہر لاؤڈ سپیکر نصب کروا دیے تاکہ دور دور تک لوگ موسیقی اور نغمات سن سکیں۔ پروگرام رات 9:30 بجے کے لگ بھگ ختم ہوا۔ پروگرام کے آرگنائزر اے حمید صاحب نے افاقی صاحب کو بتایا کہ گورنر ہاؤس میں آج کچھ غیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ ہے۔ گورنر صاحب کی درخواست ہے کہ میڈم نور جہاں اس میں ضرور شرکت کریں۔ افاقی صاحب نے اے حمید کا یہ پیغام میڈم نور جہاں تک پہنچایا۔ میڈم نے کہا میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کو یاد نہیں کہ میں نے آج ہوٹل کے سٹاف والوں کے ساتھ گانا سنانے کا وعدہ کیا ہے؟ افاقی صاحب نے میڈم کا یہ جواب حمید صاحب تک پہنچا دیا۔ یہ حمید صاحب بولے افاقی یہ گورنر کی دعوت ہے، دوسرا کمٹمنٹ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ افاق صاحب نے کہا حمید صاحب ہم میڈم کو جانتے ہیں، وہ کمٹمنٹ کسی صورت میں منسوخ نہیں کریں گی۔ حمید صاحب نے پوچھا معلوم تو ہو ان کا کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ افاقی صاحب نے کہا ہوٹل کے عملے کے ساتھ۔ حمید صاحب پہلے حیران ہو کر افاقی صاحب کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر ہنس پڑے۔ یار کیسی باتیں کرتے ہو، وہاں غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں، گورنر نے بذات خود دعوت دی ہے اور نور جہاں کے انتظار میں ابھی سب بھوکے بیٹھے ہیں۔ افاقی صاحب نے کہا آپ خود ہی میڈم سے بات کر لیجئے۔ حمید صاحب کو اپنی قوت گفتار پر بہت ناز تھا، فوراً میڈم کے پاس چلے گئے۔ میڈم نے ان کی ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا مگر بھائی جان میں نے ہوٹل کے عملے سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کل رات سے انتظار کر رہے ہیں۔ حمید صاحب نے کہا میڈم یہ وعدہ آپ کل بھی پورا کر سکتی ہیں۔ میڈم مسکرائیں۔ حمید صاحب یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ حمید صاحب سٹپٹا گئے۔ ارے نہیں میرا یہ مطلب نہیں۔ میڈم نے جواب دیا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کل رات کوئی اور اہم آدمی مجھے دعوت نہیں دے گا؟ اس کی خاطر مجھے کل پھر اپنا وعدہ توڑنا پڑے گا۔ میں معافی چاہتی ہوں گورنر صاحب سے، آپ کے شکریہ کے ساتھ میری جانب سے معذرت کر لیجئے۔ حمید صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے جواب میں کیا کہیں۔ انہوں نے فون پر گورنر ہاؤس رابطہ کر کے یہ پیغام پہنچا دیا۔ جواب میں گورنر صاحب کے ملٹری سیکرٹری نے کہا گورنر صاحب بذات خود میڈم نور جہاں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔
میڈم نے ٹیلی فون پر یہی جواب گورنر صاحب کو بھی دیا۔ وہ بیچارے ہکا بکا رہ گئے، مگر پھر انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ ہوٹل پہنچ کر میڈم نے کھانا کھایا اور ہال میں پہنچ گئیں۔ اسٹیج پر قالین بچھے ہوئے تھے اور طبلہ ہارمونیم وغیرہ رکھے تھے۔ سارے ہال میں اسٹیج کے رخ پر سینکڑوں کرسیاں بچھا دی گئیں۔ میڈم کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگا۔ جب وہ اسٹیج تک پہنچیں تو دیکھا کہ اچانک چاروں طرف سے خوش لباس لوگ ہال میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہال کی تمام کرسیاں پر ہو گئیں۔ بات یہ ہوئی کہ ہوٹل کی انتظامیہ نے اپنے خصوصی جاننے والوں کو اس پروگرام میں مدعو کر لیا تھا۔ خوش پوش خوش حال مرد قیمتی زرق برق ساڑیوں، میک اپ اور قیمتی زیورات میں لدی پھندی بیگمات مسکراتی ہوئی میڈم کی طرف دیکھ رہی تھیں اور خود ان کی زبانی ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے نغمات سننے کی، زندگی بھر کی حسرت پوری کرنے کی امیدوار تھے۔ میڈم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ مینیجر نے آگے بڑھ کر لجاجت سے کہا، یہ شہر کے معزز اور ممتاز لوگوں کے اہل خانہ ہیں۔ یہاں انہیں کس نے بلایا؟ میڈم نے ناراضگی سے پوچھا۔ جی جی وہ میں مینیجر گڑبڑا گیا۔ میڈم کا موڈ ایک دم بگڑ چکا تھا۔ آپ نے کس سے پوچھ کر انہیں یہاں بلایا ہے؟ میں نے ہوٹل کے عملے کو گانا سنانے کا وعدہ کیا تھا، وہاں تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ مہربانی فرما کر آپ ان سب سے کہیے یہاں سے چلے جائیں۔ جی۔ مینیجر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، مگر میڈم یہ میرے مہمان نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے انہیں بلایا ہے۔ پھر وہ حیران پریشان مہمانوں سے براہ راست مخاطب ہو کر بولی، دیکھیے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے، آپ لوگ مہربانی فرما کر حال خالی کر دیں پلیز۔ چند لمحے تو خاموشی رہی، پھر سب لوگ سمجھ گئے کہ میڈم نور جہاں جو کہہ رہی ہیں اسے منوا کر بھی رہیں گی۔ غصے اور شرمندگی سے ڈھاکہ کے ہائی سوسائٹی کے خاندانوں کے رنگ اڑ گئے، مگر میڈم کی بات مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ ایک ایک کر کے تمام مہمان ہال سے رخصت ہو گئے۔ تمام کرسیاں خالی کر کے تھیں تو میڈم نے بلند آواز سے پوچھا، اسٹاف کے لوگ کہاں ہیں؟ برآمدوں اور راہداریوں میں ٹھٹکے ہوئے عملے کے لوگ سامنے آ گئے۔ ان میں باورچی، بہرے، صفائی کرنے والے، چوکیدار، سیکیورٹی والے، ٹیلی فون آپریٹر سبھی شامل تھے۔ آپ لوگ تشریف رکھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیجیے۔ میڈم کو پہلے ہی پتہ تھا کہ ہوٹل کے اسٹاف کے گھر والے بھی اسی احاطے میں واقع کوارٹروں میں رہتے ہیں۔ کچھ دیر میں ہال کی تمام کرسیاں بھر گئیں۔ ہال کی بیرونی بڑی کھڑکیاں کھول دی گئیں۔ جن عورتوں اور بچوں کو کرسیوں پر جگہ نہ مل سکی وہ کھڑکیوں میں کھڑے ہو گئے۔ ہر ایک کا چہرہ خوشی اور فخر سے دمک رہا تھا۔ زرق برق لباسوں کی جگہ پرانے اور سادہ لباسوں نے لے لی تھی، مگر ہال کی رونق اور روشنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ میڈم نے اسٹیج پر جگہ سنبھالی۔ سازندوں نے اپنے اپنے ساز تھامے۔ بنگال کے سب سے بڑے موسیقار سبل داس نے ہارمونیم کے سر چھیڑے اور آفاقی صاحب سے کہا، مسٹر آفاقی، ایسی عورت دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگی، مجھے پورا یقین ہے۔ شی از ریئلی گریٹ۔ میڈم نور جہاں اس روز بڑے اچھے موڈ میں تھیں۔ انہوں نے بابا جی ہیڈ باورچی سے دریافت کیا کہ بولیے کون سا گانا گاؤں؟ بابا جی نے فوراً انمول گھڑی کے ایک گانے کی فرمائش کر دی اور میڈم نغمہ سرا ہو گئیں، آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے۔ سننے والوں پر صاحب طاری ہو گیا۔ گانا ختم ہو گیا۔ چند لمحے بالکل خاموشی طاری رہی۔ آواز کا جادو کم ہوا تو دوسرے نغمے کا آغاز ہو گیا۔ میڈم ہر ایک سے فرمائش دریافت کر رہی تھیں اور نئے پرانے سبھی گانے سنا رہی تھیں۔ وقت کے گزرنے کا احساس نہ میڈم کو تھا نہ ہی سننے والوں کو۔ ہوٹل کا عملہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گرم چائے اور کافی سرو کر رہا تھا، مگر چائے یا کافی پینے کا ہوش کس کو تھا؟ نور جہاں نغمہ اور اس قدر وارفتگی کے عالم میں سنا رہی تھیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ سالہ سال پہلے یہ نغمات جب پہلی بار گائے گئے تھے اس وقت انہوں نے اچھا گایا تھا یا اس وقت بہتر گا رہی ہیں۔ نغمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ اس دوران میڈم ہنسی مذاق اور فکر بازی بھی کرتی جا رہی تھیں۔ میڈم نے بابا جی سے پوچھا، بابا اب بتاؤ کون سا گانا سناؤں؟ میرا کون سا گانا آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ بابا جی تو اس روز ساتویں آسمان پر تھے۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اس روز میڈم نور جہاں نے جو شرف بخشا تھا وہ غالباً سربراہان مملکت کے حصے میں بھی نہ آیا ہوگا۔ بابا جی بولے، میڈم جب ہم کو تو آپ کا سارا گانا اچھا لگتا ہے، پھر بھی کوئی
तो गाना होगा जो सबसे अच्छा लगता होगा। बाबा जी सोच में पड़ गए और याद करके बोले, हाँ याद आ गया। मैडम जी वो गाना सुनाओ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। बाबा जी की फरमाइश पर मैडम ने गीत छेड़ दिया, किस तरह भूलेगा दिल तेरा ख्याल आया हुआ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। उन्होंने ये गीत इस तरह डूब कर गाया कि महफिल में सन्नाटा छा गया। रात के 12 बजे, 1 बजा, 2 बज गए, मगर ना मैडम गाते हुए थक रही थीं और ना ही सुनने वाले सिराब हो रहे थे। एक के बाद एक माजी का वर्क उल्टता रहा। हैरत की बात यह कि मैडम को अपने बेशुमार गाने हर तफसील के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद थे। तर्ज और लय भी ज़रा सी तब्दीली नज़र ना आई। ऐसा लगता था कि जैसे उनके गले में कोई कैसेट लगा हो जो बटन दबाते ही ऑन हो जाता है। आफाकी साहब ने लिखा है कि इस रात मैडम जिस मूड में थीं, शायद उससे पहले खुद उन पर भी वो तारी ना हुआ होगा। अगले दिन मैडम ने बावर्ची खाने और होटल के दूसरे अमले को नकद इनाम भी दिया, और बाबा जी मुंह से तो कुछ न बोले, बस बार बार अपने आंसू पोंछते रहे। नाजरीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया जी।